اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس سے تفسیر القرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کے ہم اس درس میں سورہ مبارکہ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 کے بارے میں بات کریں گے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ سب سے پہلے ہم کلمات کی معنی کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اس آیہ مبارکہ کے اندر 2 الفاظ بولے گئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہدایت اور دوسرا ہے صراط۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو محبت سے رہنمائی کرنا، اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کو بغیر معاوضے کے دی جائے اسے ہدیہ بولا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے صراط۔ صراط کا مطلب ہے نگلنا۔ یعنی کیا مطلب، اس آیت میں کیا مراد ہے؟ یعنی صحیح راستے پر چلنے والا منزل مقصود تک پہنچنے کے بعد اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ راستہ قوت جاذبہ ہاضمہ کی طرح سالکین کو اپنی طرف جذب کر کے انہیں اپنا جز بنا لیتا ہے، اور اس لیے صحیح راستے کو صراط کہا گیا ہے۔ گزشتہ آیت میں ہم نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کی ربوبیت کا اقرار کیا، روز جزا کا اقرار کرنے کے بعد اب انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس چیز کا نام ہدایت ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے حضرت انسان کو بغیر مقصد کے خلق نہیں کیا۔ جب اس کا کوئی مقصد ہے تو پروردگار کے اوپر یہ لازم ہے کہ اسے اس مقصد کی طرف ہدایت کرے۔ پروردگار ہوتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد، اے پیکر ہدایت، اگر میں نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے تجھے نہ چنا ہوتا تو میں افلاک کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ صراط سے حرکت اور روانی کا تصور بھی قائم میں آتا ہے، اور یہی وجہ ہوتا ہے کہ مومن قدم با قدم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو مشقت اٹھا کر یقیناً اپنے رب کی طرف جانے والا ہے اور پھر اس سے ملنے والا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے صراط مستقیم کے اوپر چلنے والے انسان کو جو مشکلات، جو پریشانیاں، جو دشواریاں ہونی ہیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ پس صراط مستقیم یعنی ہدایت کا راستہ، رہنمائی کا راستہ، تو اس راستے پہ چلنے کے لیے آپ کو مسلسل جدوجہد کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک بار آپ راستے پہ چل گئے ہیں، آپ ہدایت کے راستے پہ آ گئے ہیں تو آپ جدوجہد چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ آپ کو جدوجہد کو جاری رکھنا ہے۔ ایک اعتراض آتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ ہدایت کی طلب اور خواہش سے گمان ہوتا ہے کہ انسان ہدایت یافتہ نہیں ہوگا۔ یعنی
جب ہم نے کہا نا اہدنا الصراط المستقیم، یعنی تو ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلا، اس کا مطلب ہے ہدایت کو طلب کر رہا ہے، یعنی وہ پہلے ہدایت یافتہ نہیں تھا، عام ہدایت کو طلب کر رہا ہے۔ معترض یہ اعتراض کرتا ہے تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ پروردگار کی ذات سرچشمہ فیض و ہدایت ہے، اس کی عنایات غیر منقطع ہوتی ہیں، عطاء غیر مجدود۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات سرچشمہ فیض ہے، اس کی عنایات حضرت انسان سے منقطع نہیں ہوتی۔ سورہ ہود کے اندر اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے عطاء غیر مجذوذ، وہاں منقطع نہ ہونے والی بخشیں موجود ہوں گی۔ پس اللہ کی طرف سے فیض کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، منقطع نہیں ہوتا۔ لا انقطاع فی الفیض، ایک طرف اللہ کی طرف سے آنے والا فیض غیر منقطع ہے، دوسری طرف انسان محتاج ہے، لمحہ با لمحہ اسے اس فیض کے ساتھ منسلک ہونا ہے۔ اس لیے یہاں بھی ہر لمحے اللہ کی طرف سے ہدایت لینے کا کہا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعاؤں میں نہایت اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے دعائیں۔ مولا کیا مانگتے تھے؟ رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے آلیک مجھے کبھی بھی چشم زدن کے لیے اپنے حال پر مت چھوڑنا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، پس اللہ کے بعد اب کون ہے جو ہدایت دے گا؟ کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ امام علی علیہ السلام سے ارشاد ہے کہ آدم لنا توفیق الذی بہ اطعنا فی ماضی ایامنا حتی نطیعک کذالک فی مستقبل اعمارنا۔ خداوند عالم اپنی عطا کردہ توفیق کو برقرار رکھ جس کی بدولت ہم نے ماضی میں تیری اطاعت کی ہے تاکہ ہم آئندہ بھی تیری اطاعت کر سکیں۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب کہ ہدایت کے درجات ہوتے ہیں اور ہر درجے پر فائز مسلمان اپنے سے بالا درجے کی ہدایت میں اضافے کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے والذین اہتدوا، جن لوگوں کو ہدایت حاصل ہوگی ہے، زادہم، ان کی ہدایت میں اضافہ فرما، وآتاہم تقواہم، اور انہیں تقوی عطا کر۔ تو اس آیہ مبارکہ کا خلاصہ بندے کو اللہ تعالی کی مدد کے سبب، بندے کو اللہ تعالی کی مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہدایت کے مسئلے میں ہوتی ہے۔ مومن کا تصور حیات راہ مستقیم کی رہنمائی کے لیے دعا کرنے سے ہی متعین ہوتا ہے۔ مومن انسان اپنی زندگی کے ایک منزل مقصود نہیں رکھتا، بلکہ مومن انسان اپنی زندگی کی ایک منزل مقصود رکھتا ہے جس تک پہنچنے کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔